عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہوں، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کا اکیلا ہے خالق، مالک اور رازق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام اعظم، خطیب اعظم، اماموں کے امام، سرداروں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا۔ میرے بھائیوں، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، یعنی کہ موت ہر شخص کو آنی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربها، کہ موت کا ذائقہ، موت کا جو پیالہ ہے، موت کا جو مشروب ہے، یہ ہر کسی نے چکھنا ہے، ہر کسی نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کوئی امام ہو، چاہے وہ کوئی خطیب ہو۔ فرمایا کہ دنیا ہر شخص نے چھوڑنی ہے، اور آگے فرمایا والقبر باب کل نفس داخلها، فرمایا کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص نے داخل ہونا ہے، ہر شخص نے قبر کے اندر آنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دو چیزوں سے ڈرنا چاہیے، ایک پہلی یہ کہ ہمیں موت سے ڈرنا چاہیے کہ موت آنی ہے، اور دوسرا یہ کہ موت کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر جا کر ہم نے حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مخلوق ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جن ہو یا پرند ہو یا وہ جانور ہو، فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب نے فنا ہونا ہے۔ فرمایا یہ آسمانوں کو بھی موت آ جائے گی، فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً قَدِّهَا، فرمایا آسمان بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہیں گے، فرمایا ان کو بھی موت آئے گی، باقی کون سی چیز رہے گی؟ ایسی کون سی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ہے
جو باقی رہنے والی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے سوا سب نے فنا ہونا ہے، کسی نے بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ فرمایا اے پیغمبر، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، فرمایا آپ سن لیجئے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، نہ کسی نبی کو ہمیشگی کی زندگی دی ہے، نہ کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی دی ہے۔ فرمایا آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی جائے گی۔ فرمایا آپ نے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا آپ نے بھی دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، فرمایا آپ کو بھی موت آنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، جو نبیوں کے نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے، جس کے پیچھے تمام نبیوں نے نماز پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، ہم نے کیا موت کی تیاری کی ہے؟ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ موت کہاں پر آئے گی اور کس جگہ پر آئے گی، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت۔ فرمایا کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ انسان کل کیا کمائے گا اور اس نے کل کیا کما کر کھانا ہے، فرمایا اس کے نصیب میں رزق کہاں لکھا ہے، انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا۔ اور آگے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، فرمایا انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انسان نے مرنا کہاں ہے، موت کہاں پر آنی ہے۔ فرمایا آج انسان کراچی کے اندر ہے، قائد اعظم کالونی میں رہ رہا ہے، فرمایا لیکن موت آنی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ فرمایا لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، موت جب آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں آتی ہے، فرمایا موت آتی ہے اپنے وقت پر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں مال و دولت دی ہے، فرمایا موت کے آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو، موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ اور میرے بھائیوں، ورنہ جب قبر میں جائیں گے، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ہم کیا جواب دیں گے؟ آؤ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ فرمایا کہ اگر ہم یہ چیزیں ادا کریں گے تو جب قبر میں حساب و کتاب ہوگا تو قبر میں حساب و کتاب 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے، اور یہ بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر نمازیں پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے تو ہمیں 3 سوالوں کے جواب آئیں گے، ورنہ ہمیں سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا، ملک الموت آیا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو سلام کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کو فرشتے کو تھپڑ رسید کر دیا۔ تو فرشتے نے جا کر اللہ تبارک ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی، تو فرشتے نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تو موسیٰ تیرے پاس آنے کو نہیں راضی، تیرے پاس آنا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اس کی آنکھ واپس کی اور کہا جا کر میرے نبی سے کہو کہ اے موسیٰ، ایک بیل لو اور اس بیل کی پیٹھ پر دونوں ہاتھ رکھو اور اس کے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے، فرمایا ان ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ہے، اسے جا کر یہ کہو۔ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا
اور آ کر کہنے لگا اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیل لو اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھو اور جتنے بال آئیں گے ان بالوں کے بدلے میں ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی موت آنی ہے، موت سے نہیں بچنا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بعد میں بھی موت آنی ہے، اس سے اچھا کہ ابھی ہی موت آ جائے۔ اور میرے بھائیوں، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے، جب نیک روح نکالی جاتی ہے، تو فرمایا جب مومن انسان نماز پڑھتا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے تو فرمایا کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے پاکیزہ روح تو آ جا، آسمانوں کی طرف آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اس سے راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، مومن کی روح، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جا رہے تھے، بڑا دور جنازہ تھا، پیدل سفر کر رہے تھے، تو ایک صحابی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دور جنازہ پڑھنے جانا ہے تو آپ میرے ساتھ سوار ہو جائیے، آپ میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کر دیا، فرمایا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، سواری پر نہیں جاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، نماز جنازہ پڑھی، تو دوسرا صحابی آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، آپ نے دور گھر جانا ہے، گھر واپس جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور سواری پر ساتھ چلے گئے۔ تو اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ کو آتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ سواری پر بیٹھ جائیے، آپ نہیں بیٹھے بلکہ اس دوسرے صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن کی روح تھی، اس میں فرشتے بھی پیدل چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، فرشتے پیدل چل رہے تھے، تو اس وجہ سے میں پیدل چل رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھا۔ اور فرمایا وہ جو دوسرے صحابی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جنازہ پڑھ کے جب نکلا تو فرشتے آسمانوں کی طرف چلے گئے، فرشتے اللہ کے حکم سے آسمانوں کی طرف واپس چلے گئے اور میں سواری پر بیٹھ گیا، سواری پر بیٹھ کے اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر ہم موت کی تیاری کریں گے، اگر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو ہمیں قیامت کے دن بھی حساب و کتاب کا جواب دینا ہے۔ جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے تیرے راستے میں نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی۔ فرمایا تو پھر اس کے دائیں ہاتھ میں اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول یا لیت، واما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا، میں فلاح پا گیا۔ اور آگے جو موت کی تیاری نہیں کرتا، جو موت کو نہیں مانتا، وہ فرمایا جب اس کے حساب و کتاب لیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا تیاری کی؟ وہ کہے گا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جب اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس میرے اوپر، کاش مجھے آج نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے آج نامہ اعمال ہی نہ ملتا۔ ولم ادر ما حسابیہ، اور فرمایا کہ مجھے نامہ اعمال کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے مجھ پر افسوس، کاش میں دنیا میں دوست نہ بناتا۔
دوست بنائے، اسی وجہ سے آج مجھے یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد فرمایا وہ تمہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا موت کا وقت قریب تھا تو انہوں نے وہ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو میرا معاملہ ہے، یہ جو میرا سفر ہے، موت مجھے ابھی آنی ہے، یہ میرا سفر ختم ہونے والا ہے، اور جو آگے سفر میرا شروع ہونے والا ہے اس میں آگے میرا لمبا سفر ہے، اس میں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ اکرام رو رہے ہیں موت کو یاد کر کے۔ آج ہم کبھی روئے موت کو یاد کر کے کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں موت بھی آنی ہے؟ کیا کبھی ہم نے نظر دوڑائی ہے اس پر کہ ہمیں موت آنی ہے؟ اور دوسرا مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہو۔ اور آگے پوچھا، پھر اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم حازم اللذات الموت، فرمایا جو موت کو یاد کرے، جو موت کو کثرت سے یاد کرے، فرمایا وہ عقل مند انسان ہے، وہ عقل مند شخص ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں بھی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مقام پر آپ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب اللہ کے میرے بابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے 6 مہینے کسی سے بات نہیں کی۔ پھر ایک دن میں نے صحابہ سے کہا کہ او صحابہ، میرے ابا جان تو چلے گئے لیکن موت کی سختی برداشت کرنا سیکھ لو، موت کی سختی برداشت کرنا سیکھ لو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے کہا ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ان کے ساتھ ایک وزیر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس وزیر اور ایک شخص آیا، آ کر وہ وزیر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہواؤں سے کہیں کہ وہ مجھے کسی ویران جگہ پر چھوڑ دیں، میں ادھر، مجھے اس بندے سے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ بندہ دوبارہ آیا تو مجھے موت آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہواؤں سے کہا کہ اس کو جا کر کہیں اور چھوڑ دو، سرابی جگہ پر چھوڑ دو۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا تو اس شخص نے دیکھا کہ اس وزیر نے دیکھا کہ وہ شخص آگے بھی کھڑا ہوا ہے، وہ سفر لمبا تھا، وہ شخص آگے بھی کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ آپ کون؟ اس نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، مضبوط پہاڑوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ، جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ اس شخص نے کہا، اس فرشتے نے کہا کہ آپ وہاں سے یہاں آئیں لیکن موت آپ کو یہاں بھی آ کر رہے گی، موت سے نہیں بچ سکتے آپ۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں بھی موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔